یہ اختیار والی صاحب لیٹس اسٹارٹ فرام یو. یہ جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اس کے اندر ظاہر ہے کہ پاکستان نے اپنے کنسرنز رکھے ہوں گے, وہاں سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کیا جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ اشفاق بھائی. دیکھیں جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے. جو جنگی جنون ہے نا گجرات کے کسائی کا, وہ اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے, اور اس نے جب تک اس سے اپنے پولیٹیکل مفادات حاصل نہ کیے ہوں تو وہ میرے خیال میں دا ڈینجر از دیئر, وہ انٹیکٹ کر رہا ہے. ہاں اب سلامتی کونسل کی بات ہے یو این کی, تو دیکھیں وہاں پر آپ نے اپنا مقدمہ رکھ دیا. میں نے آپ کے شو میں یہ بات پہلے دن بھی کی تھی, میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو پہلا پولیٹیکل موو تھا وہ بڑا ہی آئیڈیل نکلا, کہ انہوں نے ٹیبل ٹرن کر دی کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ ہم نے کیا یہ واقعہ, لیٹس ہیو اے جوائنٹ انویسٹیگیشن, ایک مشترکہ اس کی انویسٹیگیشن تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. تو میرے خیال میں آج آپ کے ساتھ دنیا آپ کا موقف سن بھی رہی ہے, اور صرف سن نہیں رہی بلکہ اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ انوالو نہیں ہیں, بلکہ ایک اسکرپٹڈ ڈراما کریٹ کر کے پاکستان پر جنگ تھوپی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری اور انڈیا کی جو رائیولری ہے اس کی ہسٹری میرے خیال میں دنیا کو معلوم ہے. تو آج پاکستان نے جس طرح اپنا مقدمہ وہاں پر رکھا ہے, آئی تھنک اٹس اے گریٹ اچیومنٹ, اٹس اے گریٹ مائل سٹون. احمد مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم جو حاظل کرنا چاہتے تھے, ظاہر ہے کہ ہم ویسے بھی بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے میڈیا کے پلیٹ فارم پھر سفارتکاروں کے ذریعے. سیکیورٹی کونسل میں جب ہم گئے, کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ نان پرماننٹ وہاں کے ممبر بھی ہیں ہمارے پاس ہیں, تو یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ہم شملہ معاہدے کو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ سائیڈ لائن پہ کر رہے ہیں, اور اس معاملے کو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ یا دیگر جو معاملات ہیں اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے, اس سمیت اور بھی ظاہر ہے کہ ہمارے کئی موٹیوز تھے, ہم ان میں کس حد تک کن کن چیزوں میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 12 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کو لے کے, آج تک میں نے اپنی جو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا ڈپلومیٹک جو ہم نے ڈپلومیسی پڑھی ہے پوری دنیا میں, آج تک کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ ایک ملک 12 دن پہلے انٹرنیشنلی کہاں پہ تھا اور 12 دن کے بعد وہ اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے. پاکستان کو اس وقت پوری دنیا سیریس لے رہی ہے. آپ اس وقت آپ دیکھیں پوری مسلم ورلڈ پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے. چائنا نے جو سٹیٹمنٹ دیا, جس طریقے سے ایران کے فارن منسٹر پاکستان آئے, جس طریقے سے رشیا کے انٹرسٹ جو انڈیا کے ساتھ ہیں اس کے باوجود وہ پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے, جس طریقے سے یونائٹڈ نیشن آپ کو سیریس لے رہی ہے, جس طریقے سے امریکہ آپ کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے, ہمیں آج کل کے دور کے حساب سے جو جیو پولیٹیکل چینجز دنیا میں آ رہی ہیں اس میں آپ کی جو ہارڈ پاور ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور ہم نے جو اپنا ریزالو شو کیا ہے پاکستان نے کہ دس ٹائم آپ اس دفعہ ہمیں دہشت گردی کا الزام لگا کے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو گیٹ اوے ود اٹ. ہم ہر وہ چیز کریں گے کہ آپ کو جس سے ہم جھوٹا ثابت کریں. اس دفعہ آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا کہ آپ الزام لگائی جائیں گے اور ہم بیک فٹ پہ کھیلیں گے. نو, ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے ول بریک یور نوز کہ تم نے کس وجہ سے ہم پہ جھوٹا الزام لگایا ہے. یہ نیریٹو جب پوری دنیا کے پاس گیا ہے تو اب دا ورلڈ از ٹیکنگ اس سیریسلی, اور اب ہمارے فارن آفس کے پاس وہ پلے گراؤنڈ موجود ہے, ہمارے پاس وہ امپیٹس موجود ہے کہ ہم پاکستان, اب دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پانیوں کا مسئلہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن وہ ایک سمٹم ہے. اصل جو پرابلم ہے, اصل جو کاز ہے, اصل جو ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہمارے پاس وہ امپیٹس اور گراؤنڈ موجود ہے کہ ہم دنیا کے ہر فورم پہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو اٹھائیں, جو کہ مسئلہ کشمیر ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا اختیار صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل ہو. بھارت کا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو تسلط اور دوسرا پانی پر کنٹرول. اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دریائے چناب ان 3 دریاؤں میں سے ایک ہے جو کہ پاکستان کے کنٹرول میں, جن کا 80% پانی جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہونا چاہیے, لیکن بھارت اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ایک دن پانی روک دیتا ہے, دوسرے دن پانی چھوڑ دیتا ہے, تو یہ کھلواڑ ایک طریقے سے کر رہا ہے. تو اس نے تو اپنی آبی جارحیت شروع کر دی ہے. واٹ آر آور آپشنز؟ اچھا میں تھوڑا سا پچھلے واقعے پہ بول کے میں ادھر آتا ہوں. ٹھیک ہے. سلامتی کونسل میں آج اپنا موقف پیش کرنے کا مقصد اور دنیا کو بتانے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 2:20 پر واقعہ ہوتا ہے, 2:30 پر FIR کٹتی ہے, اور 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے آپ اس کو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد آپ ٹی وی پر بولنے چلے جاتے ہیں کہ جی حملہ پاکستان نے کیا ہے. مطلب پھر انویسٹیگیشن بھی ہو گئی, 5 منٹ میں الزام, 10 منٹ میں FIR, وہ بھی پہاڑی علاقے میں. ٹھیک ہے. اتنا جھوٹ کہ مطلب اس کے پہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے.
اب یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کے لیے ضروری ہے. آج آپ کے ساتھ جس طرح حسن نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. چائنا، ترکی، وزیر اعظم جو ہیں وہ کل سے انہوں نے اپنی جو سپیڈ ہے وہ اور بڑھا دی ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کے جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں سب کو اعتماد میں لینے کے اور اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی پانی کی، ایک ہوتی ہے آبی دہشت گردی اور ایک ہوتی ہے آبی شرارتیں. یہ جو انڈیا ابھی کر رہا ہے یہ شرارت ہے اور یہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہمارے نروس کیا کہہ رہے ہیں اور ہماری تیاری کتنی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی شو کر رہا ہو. نہیں، میرے خیال میں اس کی کیپیسٹی کا اس کو خود پتا ہے کہ وہ کتنی ہے، اور بلکہ وہ انڈیا کی اپنی آرمی کو بھی پتا ہے. آرمی کے جتنے پرسنل ہیں ان کے بیانات سے پتا چل رہا ہے. یہاں تک کہ آج ہماری سب سے بڑی جو کامیابی ہے، CNN پہ آج ایک معروف انٹرنیشنل ایک تجزیہ کار نے ہمارا اور کشمیر کا، انڈیا کا جو معاملہ ہے اس کو کشمیر سے لنک کر دیا ہے کہ اگر کشمیر کا یہ مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ نہ ہوتا تو یہ واقعات پیدا نہ ہوتے، اور یہ اس وقت انٹرنیشنلی پرابلم بن چکا ہے. دنیا کو اس میں انٹروین کرنا پڑے گا. یہ پانی آج بند کیا کل چھوڑ دیا، یہ ویسے ہی مودی کا ویسے ہی وہ ایک ٹیکٹس ہے لوگوں کو اپنے انگیج رکھنا، بہار کے الیکشن پہ انفلوئنس رکھنا. اس کو یہ پتا ہے کہ پاکستان جنگ کا خواہش مند نہیں ہے، لیکن اگر جنگ اس کے سر تھوپ دی گئی تو جہاں سے پانی بند کیا ہوگا یہاں سے سیدھا ایک میزائل جائے گا اور سارا راستہ کھل جائے گا، اور اس کے بعد پھر صرف پانی نہیں، پھر جنگ پوری چھڑے گی. اور اس کے لیے انڈین عوام کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ خود نہیں چاہتے، لیکن اگر تھوپی گئی تو انڈیا کا ایک ایک چپا جو ہے وہ پھر ہمارے نشانے پر ہے. اگر ہمارے قوم کو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام یہ بوند بوند کو ترسیں پانی کے، تو انڈیا کو بھی ترسا ترسا کے ماریں گے، اور پھر آپ وہ ساری چیزیں بھول جائیں گے. یہ اتنا جو ہم نے ڈیفنس رکھا ہوا ہے یہ شوب اس کے لیے نہیں رکھا ہوا، چاہے وہ ایئر ڈیفنس ہے، چاہے وہ ہمارا ظاہر ہے ہمارے پاس اب ایکولائزرز موجود ہیں، وہ ہمارے پاس دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اٹیک کرنا بھی جانتے ہیں. بٹ تمام سرکمسٹانسز میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جنگ نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر آپشن نہیں بچتا تو پھر اٹیک جو ہے وہ پھر دفاع وہ اس طرح پھر نہیں کیا جاتا، تو پھر شیروں کی طرح کیا جاتا. بالکل ایسے ہی ہے.